جو میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ پیغام امانت ہے۔ اس پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا پیغام سمجھیے۔ اور اپنا پیغام سمجھنے کا کیا مطلب؟ اس کو یہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع بند ہونی چاہیے، تبرہ بند ہونا چاہیے، ان کے بارے میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، یہ امت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ کلیشن کندھے پر ہونی چاہیے اور اسلحہ اٹھایا ہوا ہو، یہ جنگ نہیں، یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ فکری جنگ ہے، جو آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ ظلم ہوا، حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا گیا۔ یہ وہ الحاد ہے، وہ ارتداد ہے جو آہستہ آہستہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کے ایمان کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ ابو بکر اگر باغ فدق لے رہا ہوتا تو کبھی بھی اپنے جانے کے ساتھ یہ وصیت نہ لکھتے کہ جتنی تنخواہ میں نے بیت المال سے لی ہے نا، میری فلاں رقبہ بیچ کر کے وہ بیت المال کے واپس کر دیا جائے۔ میں ابو بکر امت کا مال لے کر جانے والا نہیں ہوں، سارا کا سارا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، اور پھر جو تھوڑا سا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا۔ اس پر اس دبے الفاظ میں تبرہ ہو کہ حضرت فاطمہ کو ان کو حصہ نہیں دیا گیا، حسنین کریمین کو حصہ نہیں دیا گیا، یہ اتنا بڑا تبرہ ہے کہ ہم تو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن جن کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ لگتا کہاں پر ہے، یہ لگتا ہے ایمان پر۔ میرے اور آپ کے ایمان کی سند ابو بکر ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم انہوں نے جمع کیا ہے۔ بھائی قرآن کریم جو پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان، اور جنہوں نے جمع کیا ان کے اوپر تبرہ ہو جائے تو پھر مسلمان کہاں رہیں گے؟ اس لیے ان حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھیے۔ کوئی بھی ایسی آئی ڈی، کوئی بھی ایسی ایپ، کوئی بھی ایسا سلسلہ مت یوز کیجئے جو آپ کے ایمان پر فکری حملہ آور ہو۔ کسی بھی ایسے ذاکر کو، کسی بھی ایسی مجلس کو مت سنیے جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں۔ آپ کے پاس جو قیمتی متاع ہے، اس وقت میں زندگی قیمتی متاع ہے، اور زندگی کے اندر ایمان قیمتی، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلی گئی تو یقین مانیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے محافظین آپ کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، اور دیتے ہوئے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ مسعود الرحمن عثمانی گزشتہ جمعہ کے بعد یہی یوم صدیق اکبر سے خطاب کر کے، یوم صدیق اکبر کے جلسے جلوس سے خطاب کر کے جاتے ہوئے دشمنوں کو آنکھ نہ بہائے، صرف اس وجہ سے ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے رخصت جام شہادت کے درجے پر فائز ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ گئے ہیں کہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی گھر اپنا نہیں ہے، کوئی بڑا الیکشن، کوئی بڑا فنکشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند کتابیں، 2-4 سوٹ کپڑوں کے ہیں، ان کی کل متاع۔ اس حالت میں جو بندے جا رہے ہیں وہ امت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات خدشات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔